بہت پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب فیس بک چینل قیام اسلام، جس پر آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 تا 176 پر گفتگو کریں گے، اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ ان آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کے جو علماء تھے، جن میں کعب بن اشرف، حی بن اخطب اور جدی بن اخطب، یہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جاؤ جلال کی خاطر، جاؤ مال کی خاطر اللہ کے احکامات کی غلط تشریح کرتے تھے، یعنی جو تورات میں تھا اس کو توڑ کے اصل حقائق کو جو ہے وہ چھپا لیتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان حالات کے مطابق ان کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، من الکتاب، کتاب میں، یعنی کہ ہاں تورات مراد ہے، ویشترون، اور اس کو بیچتے ہیں، بہی ثمنا قلیلا، تھوڑے چیزوں کے مول، تھوڑے مول کے بدلے میں اس کو بیچتے ہیں، یعنی دنیاوی فائدوں کو یہاں حقیر قیمت جو ہے وہ کہا گیا، یہ دنیاوی مال کی خاطر جو ہے وہ اس کو تروڑ موڑ کر اس کو چھپاتے ہیں، یہ تروڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہ لوگ بھر رہے ہیں، فی بطونہم الا النار، اپنے پیٹوں میں آگ، یعنی جو وہ رزق اس سے حرام کما رہے ہیں اللہ کی آیات کو بیچ کر، اللہ کے حکامات کو بیچ کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، اور انہیں پاک کرے گا، یہ پاک کرنے سے مراد اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، ان کے اعمال کی سزا ان کو ملے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ انہوں نے میرے احکامات کو بدلا یا اس کے بدلے میں حقیر معاوضہ دنیا کا لیا، تو اصل میں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان سے کلام بھی نہیں کروں گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، یعنی ان کو علم تھا لیکن انہوں نے دنیاوی لالچ میں اپنے پیٹ کی خاطر یا اپنے جاؤ جلال کی خاطر جو ہے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خریدا ہے، یعنی اللہ کی مغفرت کے بدلے میں انہوں نے اپنے لیے عذاب کو خرید لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے دوزخ میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کتنا صبر کر سکتے ہو، تم آگ میں کتنی دیر رہ سکتے ہو، کتنا تمہارے اندر دم ہے، جو آج تم اس قدر ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہو، تمہارے اندر اتنا بھی نہیں ہے کہ تم اس آگ سے، اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ تم اس عذاب کو جو ہے کس طرح جھیل سکتے ہو، کتنا حوصلہ ہے تمہارے اندر۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے انزل الکتاب بالحق، اللہ فرماتے ہیں میں نے کتاب کو، اپنے فرمان کو صحیح طریقے سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو حق بات کو، صحیح بات کو بیان فرمایا اپنی کتابوں میں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور یقیناً جن لوگوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، اس کتاب میں، لفی شقاق بعید، ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بات پھر بھی اگر ضد کرتے، میں تو اپنی
جن جو اللہ کی کتاب ہے اور شریعت میں، یہ ان میں اختلافات کی جو پگڑ ڈنڈیاں انہوں نے نکال لی ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اور ان ضد اور ہٹ درمی کو پتہ ہے، انہیں علم ہے، اس کے باوجود یہ اللہ سے دشمنی پر اترے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یقیناً ان کو عذاب ہوگا، اور اللہ کہتے ہیں پھر عذاب ہلکا نہیں ہوگا، اور میں دیکھتا ہوں یہ کتنا اس میں جو ہے دمخم ہے، وہ کہاں تک اس عذاب کو جھیلتے ہیں۔ تو ان میں یہ بھی ہے کہ جو آج کے دور میں دیکھیں علماء اور پیشوا جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عام مسلمان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ اختلافات کی بنیاد پر تفرقہ بازی کو بنیاد بنا کر اس طرح دیوار کھڑی کر دیتے ہیں ایک عام سیدھے سادے مسلمان کے سامنے کہ اگر تم نے یہ کیا تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے، گستاخ ہو جاؤ۔ یعنی حالانکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے، پھر اس کو کہیں چھپا لیتے ہیں، کہیں غلط بیانی کا، یعنی پیٹ کا مرنا ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ، میں تو عالم تو نہیں ہوں، لیکن دین سیکھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے۔ ہر اسلام جس طرح ہم دنیا کے سارے معاملات کو دیکھ پرکھ کر کرتے ہیں، بچے کے لیے کون سا فیلڈ ہے، کہاں اس کو بھیجنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے طرح طرح پڑھے لکھے لوگوں سے، صاحب علم لوگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دین کا علم جو ہے وہ بھی ہمیں اس پہ تگ و دو کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کوشش اور نیت دو چیزیں مانگی ہیں کہ انسان کی نیت صاف ہو اور وہ کوشش کرے، باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دے، اور اللہ سے جو دعا کرتا رہے، یا اللہ جہاں تک مجھے علم تھا، جہاں تک میرے پاس علم پہنچا، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اگر اس میں غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے اور میری اصلاح کر دے اور میری سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دے۔ جب انسان یہ رویہ اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اپنی رحم سے ضرور صحیح رستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے سب جو ہم بھولے سے یا غلطی سے جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، جرم ہو گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔